امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کو جدید ترین F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے طیاروں کی خریداری کی درخواست پینٹاگون نے منظور کر لی، جس کے بعد معاملہ اب دفاعی سیکرٹری کی سطح تک پہنچا دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ سعودی عرب کی F-35 طیاروں کی درخواست کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہے۔ یہ اربوں ڈالر مالیت کا معاہدہ ہوگا، جس کی حتمی منظوری کے لیے صدر کی کابینہ اور امریکی کانگریس کی منظوری درکار ہے۔ تاہم پینٹاگن، وائٹ ہاؤس اور محکمہ خارجہ نے تاحال اس حوالے سے کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ ماہرین کے مطابق اگر معاہدہ طے پا گیا تو یہ مشرق وسطی میں دفاعی تعاون اور خطے کی اسٹریٹجک پوزیشن پر گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ امریکی ریاست کینٹکی میں کارگو طیارہ گر کر تباہ، حادثے میں پائلٹ سمیت 4 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ امریکی میڈیا کے مطابق طیارہ لوئیویل ایئرپورٹ کے قریب رہائشی عمارت پر گرا، جس کے بعد علاقے میں ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ حادثے کے مقام پر آگ بجھانے اور امدادی کارروائیاں جاری۔ میئر لوئیویل کے مطابق طیارے میں حادثے کے وقت 2,80,000 گیلن ایندھن موجود تھا، جس کے باعث آگ تیزی سے پھیل گئی۔ امریکی نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز پاکستان کا فاتحانہ آغاز۔ پہلے میچ میں پروٹیز کو 2 وکٹ سے شکست دی۔ گرین شرٹس نے 266 رنز کا ہدف 2 گیندیں قبل حاصل کیا۔ پہلے کھیلتے ہوئے جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 263 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ ڈی کاک 63، لیمن ٹرے 57 رنز بنا کر نمایاں بیٹر رہے۔ نسیم شاہ اور ابرار احمد نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سائم ایوب کی 2 وکٹس۔ آئی سی سی کی دوغلی پالیسی، پاکستانی کھلاڑی 2 میچ کے لیے معطل، بھارتی کپتان کو صرف جرمانہ۔ ایشیا کپ میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر سزاؤں کا اعلان کر دیا۔ فاسٹ بالر حاضروف 2 ون ڈے میچز کے لیے معطل، میچ فیس کا 30% جرمانہ، 4 ڈی میرٹ پوائنٹ دیا گیا۔ صاحبزادہ فرحان کو 1 ڈی میرٹ پوائنٹ دیا گیا۔ بھارتی کپتان سوریا کمار یادو پر میچ فیس کا 30% جرمانہ، 2 ڈی میرٹ پوائنٹ دیے گئے۔ حکومت 27ویں آئینی ترمیم لا رہی ہے، اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ترمیم پہلے سینٹ پہ پیش کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ اجلاس پہ اظہار خیال، کہا ترمیم ایوانوں میں آئین کے مطابق پیش کی جائے گی۔ یہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ جلد بازی میں ترمیم منظور نہیں کروائی جائے۔ حکومت سے کہتا ہوں کہ آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے پہلے سینٹ میں لے آئیں۔ کہا گیا یہ آئینی ترمیم کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ آئینی ترمیم حکومت ہے، کہیں سے پیراشوٹ نہیں ہو رہی۔ ہم اس پر شراکت داروں وکلاء فورم سے بات کر کے ان کے تحفظات دور کریں گے۔ بلاول بھٹو نے ہوا میں باتیں نہیں کی، ہم ملاقاتوں کے بعد ایک پوائنٹ ایجنڈے پر پہنچے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما علی ظفر نے کہا ترمیم کے نکات پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں اختلافات ہیں۔ ترامیم عوامی مشاورت کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ آئین کے ساتھ تجربات بند کیے جائیں۔ سیاستدان اصلاحات کے نام پر آئینی ڈھانچے کو نہ چھیڑیں۔ سیاسی اصلاحات آئین کی روح کے مطابق ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ ہوگی۔ 27ویں ترمیم کی منظوری، وفاقی اختیارات اور آئینی ڈھانچے میں بڑی تبدیلیوں کی تیاری۔ حکومت کا آئینی ترمیم 7 نومبر کو سینٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ، 10 نومبر کو منظوری لیے جانے کا امکان۔ آئینی ترمیم پر 2 ایوانوں میں بحث بھی کروائی جائے گی۔ سینٹ کا اجلاس چھٹی کے روز بھی جاری رہے گا۔ آئینی ترمیم پیش ہونے کے بعد متعلقہ کمیٹی کو بھجوائی جائے گی۔ حکومت کے سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے تیز، مشاورت کا سلسلہ جاری۔ پیپلز پارٹی کے بعد ایم کیو ایم، مسلم لیگ ق، آئی پی پی، اے این پی سمیت جے یو آئی سے بھی رابطوں کا فیصلہ۔ آئینی ترمیم کا مسودہ پیپلز پارٹی کو پیش، حمایت مانگ لی۔ فیصلے کے لیے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو طلب۔ صدر کی دوحہ سے واپسی پر پارٹی کوئی فیصلہ کرے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج طلب۔ آئینی ترمیم پر قیاس آرائیاں بند کی جائیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کسی بھی ترمیم میں اپوزیشن سمیت تمام جماعتوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ماضی میں فضل الرحمان کے ذریعے پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیا، مگر انہوں نے آخر میں ووٹ نہیں دیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی بھی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے۔ بہتری کے لیے ترامیم کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ پارلیمنٹ اگر قانون سازی نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ پی ٹی آئی کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف مزاحمت کا فیصلہ۔ اپوزیشن جماعتوں سے رابطے، پارلیمنٹ میں موجود اپوزیشن کو ایک پیج پر لانے کی کوششیں تیز۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی 27ویں ترمیم کی بھرپور انداز میں مخالفت کرے گی۔ پی ٹی آئی وفد جے یو آئی سمیت تمام پارلیمنٹ کی سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرے گا۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، حکومت کو قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس میں ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ۔
محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر غور. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس. کہا PPP جمہوریت کو دفن کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے. 27ویں ترمیم کا پنڈورا باکس جان بوجھ کر کھولا گیا. صوبوں کی مشاورت کے بغیر کوئی ترمیم نہ کی جائے. اسد قیصر نے کہا 27ویں ترمیم کے ڈرامے بھی PPP بھی شریک ہے. فیصلہ پہلے ہو چکا, یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ملک میں جبر کا نظام نافذ ہے, یہ عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا. 27ویں آئینی ترمیم بآسانی پاس ہو جائے گی. وقت اور ضرورت کے ساتھ آئین بدلے گا. فیصل واڈا کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو مکمل اختیارات حاصل ہیں. صوبے فنڈز تو لے رہے ہیں مگر قرض کا بوجھ وفاق پر ہے. NFC ایوارڈ میں پاپولیشن کلیدی عنصر کے طور پر برقرار ہے. PTI کے سابق رہنما دوبارہ متحرک نظر آ رہے ہیں. پرانے رہنماؤں کی واپسی سے پارٹی میں سیاسی نقل و حرکت تیز ہو گئی. سیاسی حل کے لیے آئینی اور پارلیمانی ڈائیلاگ کی ضرورت کو تسلیم کیا جا رہا ہے. جیل میٹنگز کے انتظامات اور درخواستوں کی نگرانی زیر غور ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے علم اور اجازت کے بغیر کوئی ملاقات نہیں ہوگی. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کر دی. نئی کابینہ نے عہدے کا چارج سنبھال لیا. سپریم کورٹ بار کی طرف سے جاری اعلامیے میں کہا گیا آئینی عدالت کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے. اس کے قیام سے عدالتی نظام کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور عام سائلین کو ریلیف فراہم کرنے میں مدد ملے گی. آئینی عدالت میں وفاق اور چاروں صوبوں سے ججوں کو متناسب نمائندگی دی جائے. سپریم کورٹ بار نے ایگزیکٹو میجسٹریٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا. 27ویں ترمیم میں ایگزیکٹو میجسٹریٹ کی بحالی آئین کی سرین خلاف ورزی ہے. وفاقی حکومت ترمیم کا مسودہ ہمارے ساتھ شیئر کرے تاکہ ہم اپنا نقطہ نظر پیش کر سکیں. سینٹ اجلاس PTI ارکان کا شور شرابہ, اراکین کا ڈائس بجا کر احتجاج, نعرے بازی, ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی. PTI ارکان سینٹ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے بغیر اجلاس نہیں چل سکتا. سینیٹر اعظم سباتی نے کہا کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ کب ہوگا, ہاؤس اپوزیشن لیڈر سے خالی ہے. سینیٹر مسرور کے سوال پر ایوان میں دلچسپ صورتحال. سینٹ میں کنگ حماد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز بل 2025 منظور. دانش اسکولز اتھارٹی بل بھی منظور کر لیا گیا. 27ویں ترمیم کا طریقہ کار غلط ہے. NFC ایوارڈ کو چھیڑنا نقصان دہ ہوگا. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا آزاد عدلیہ کے تصور کو ختم کیا جا رہا ہے. ترمیم کی مخالفت کریں گے. آئینی ترمیم پر صوبوں سے مشاورت ضروری ہے. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں فارم 47 والی اسمبلی کوئی بھی آئینی ترمیم نہیں لا سکتی. ہم 27ویں ترمیم کو بھی رد کرتے ہیں. بلاول بھٹو کی ٹویٹ سے سامنے آنے والی باتیں خوفناک ہیں. تمام جماعتوں کو آئینی ترمیم کی مخالفت کرنی چاہیے. پاکستان میں ڈیجیٹل لین دین میں تیز رفتار اضافہ. ATM انحصار برقرار. روزانہ اوسطاً 140 ٹرانزیکشن. اسٹیٹ بینک نے ملک میں ادائیگی کے نظام پر سالانہ رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق ملک میں ATM نیٹ ورک 7% سے زیادہ بڑھا ہے. پرچون ادائیگیوں میں زبردست اضافہ ہوا جو 9.1 ارب ٹرانزیکشن تک پہنچ گئیں جن کی مالیت 612 کھرب پاکستانی روپے ہے. یہ حجم کے لحاظ سے 38% اور قیمت کے لحاظ سے 12% ہے. ڈیجیٹل چینلز کے ذریعے ہونے والی ادائیگیاں 88% ہیں. موبائل بینکنگ ایپس 6.2 بلین سے زائد ٹرانزیکشنز کے ساتھ سر فہرست ہیں. اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے محمود خان اچکزئی کی ملاقات. قومی و سیاسی امور پر مشاورت. ملاقات میں KP کی عوام کو درپیش مسائل بھی زیر بحث آئے. 27ویں آئینی ترمیم اور اس کے صوبائی خود مختاری پر اثرات زیر بحث آئے. NFC میں مزید چھیڑ چھاڑ قومی وحدت کے لیے خطرناک ہوگی. تحریک انصاف خیبر پختونخوا کا امن و امان سے متعلق اہم مشاورتی اجلاس صدارت وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور صوبائی صدر جنید اکبر نے کی. اجلاس میں امن و امان کی صورتحال و مجوزہ امن جرگے پر تفصیلی غور. امن جرگے میں تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دینے کا فیصلہ. امن جرگہ 12 نومبر کو اسمبلی ہال پشاور میں منعقد ہوگا. بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کا ننکانہ صاحب میں آغاز. امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور دیگر ممالک اور بیرون ملک سے سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد کی شرکت. واگا بارڈر کے راستے بھی بھارت سے سکھ یاتریوں کی آمد. آج ضلع ننکانہ صاحب میں عام تعطیل کا اعلان.
तमाम सरकारी इदारे, स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज का सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, पंजाब में मजहबी हमांगी और रवादारी का बेहतरीन माहौल है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आने वालों का खैर मकदम करते हैं। सिख यात्री हमारे मेहमान हैं। पंजाब की मेहमान नवाजी का दुनिया में चर्चा है। सिख मेहमानों को इज्जत व एहतराम और मोहब्बत की यादें देना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पंजाब अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। समाजी कानून साजी पर तबादला ख्याल। मुलाकात का एहतमाम UNFPA की पाकिस्तान में नुमाइंदे ने किया। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, चाइल्ड मैरिज, घरेलू तशद्दुद और सिंध हिंदू मैरिज एक्ट समेत अहम समाजी मसाइल पर गुफ्तगू। पार्लियामेंटेरियंस का समाजी मसाइल पर एक दूसरे के साथ राब्ता बढ़ाने की जरूरत पर इत्तफाक। सेनेट में इस्लामाबाद क्लब के अखराजात की तफसील पेश। 2024-25 के दौरान क्लब के अखराजात 2 अरब 40 करोड़ रुपए रहे। 1 अरब 12 करोड़ रुपए मुलाजमीन की तनख्वाहों और 1 अरब 28 करोड़ रुपए क्लब के इंतजाम, खेलों और तकरीबात पर खर्च हुए। टेनिस बॉल पर 2 साल में 27 लाख खर्च किए गए। वफाकी वजीर तारिक फजल ने अवन को बताया कि इस्लामाबाद क्लब को हुकूमत की तरफ से कोई रकम नहीं दी जाती। क्लब अपने अखराजात खुद पूरे करता है। सेनेटर परवेज रशीद ने एतराज़ किया कि इस्लामाबाद क्लब को अरबों रुपए की जमीन हुकूमत ने दी हुई है, इसलिए इसकी आमदन और अखराजात का हिसाब आवाम के सामने पेश होना चाहिए।